अंधी हुकूमत ने नाबीना मुजाहिरीन पर तशद्दुद तोड़ दिया। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में जो फिलहाल सूरत हाल चल रही है, एक इनकलाबी सिचुएशन पैदा हो गई है इस मुल्क के अंदर, और अब ये खतरा है कि अगर तो ये नौजवान अपने आप ही निकल आए तो इनके ऊपर कोई भी कुव्वत, कोई भी सियासी जमात, कोई भी ताकत काबू नहीं रख सकती। और इसकी क्या वजह है? इसकी ये वजह है कि तशद्दुद अब ना सिर्फ नौजवानों पे, ना सिर्फ बेटियों और बहनों पे, ना सिर्फ दादियों और नानियों पे, बल्कि नाबीना अंधों पे भी जारी है। जी हां, बात कर रहे हैं हम पंजाब हुकूमत की, और वहां पे जो टिकटॉकर क्वीन है पापा की परी, उनकी एक नाबीना एहतजाज हुआ पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर, माल रोड के ऊपर। और वहां पे टेंशन क्रिएट हुए, उसका रुख हुआ चीफ मिनिस्टर हाउस के ऊपर, और फिर सिचुएशन जो थी वो बद से बदतर होती गई। ये बेसिकली कोटा मांग रहे थे जॉब्स के अंदर, हुकूमती जॉब्स के अंदर, फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। और क्या एहतजाज, क्योंकि अब हर एहतजाज जो है, हर कील एक सी नहीं होती, मगर हथौड़ा हर कील को एक सा ही देखता है। और ये हथौड़ा अब क्योंकि बिल्कुल खत्म हो चुका है, उन पे वो जो मेटल था हथौड़े का, वो तो पिघल चुका है। अब वो पड़ी है, लकड़ी पीछे पड़ी है, बांस पीछे बची है। अब उसको कितना मार मार के ये लोग चला सकते हैं, अपने तशद्दुद को जारी रख सकते हैं, जो इन्होंने किया मुजाहिरीन के साथ, विजुअली इंपेयर्ड मुजाहिरीन के साथ, लॉरेंस गार्डन से या बागे जना से, और वहां से इनके ऊपर तशद्दुद होना शुरू हुआ। पंजाब पुलिस तो अब अपना नहीं, एक फैशिस्ट फोर्स है। जो पंजाब पुलिस का एक तस्वुर था जैसे एक सूबाई इंस्टीट्यूशन, वो अब खत्म हो चुका है। अब जो पंजाब पुलिस और पाकिस्तान अफवाज की जो क़यादत है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। वो दोनों एक ही माफिया, एक ही टोले का हिस्सा हैं, और ये टोला अब अपना तशद्दुद लोगों के ऊपर इस तरीके से कर रहा है। वो कहाँ है हमारी निगहबान, जो टिकटॉकर क्वीन सेंसेशन, जो हर चीज पे अपनी तस्वीर या अपने अब्बा की तस्वीर या मसीहाई, मरियम की मसीहाई जो करती रहती हैं। और मैं इस मौजू की इस वक्त क्यों आपसे बात कर रहा हूं, क्योंकि आई थिंक दिस इज सिम्टोमेटिक कि क्या हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपकी मईशत के साथ। लोग इतने, यानी दूसरी तरफ तो लोग अंधे हो चुके हैं, वो जो इक्तदार के अंदर लोग बैठे हैं वो अंधे हो चुके हैं, और दूसरी तरफ जो अवाम है वो इतनी परेशान हो चुकी है इस वक्त कि अगर ये इनकलाब वाकई में अब फैल गया, या अगर निकल गया, या आग तो लग गई है, ये स्पार्क तो लग गया है, अब ये जिस तरीके से फैलेगा, उसमें उसको फैलाने में इस फाशियत की, इस बर्बरियत का बहुत बड़ा किरदार है और रहेगा। क्योंकि जिस तरीके से ये आग फैलेगी, ये आग दोनों तरफ फैलेगी। जिन लोगों ने आग लगाई थी वो इसको फैलाएंगे अपनी सर्वाइवल के लिए, उनको और कुछ चीज नजर नहीं आ रही। उनको ये नहीं पता कि जिस घर में वो बैठे हुए हैं, अगर वो समझते हैं कि वो सर्वाइव कर जाएंगे और घर में आग लगी रहेगी, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आग तो फैल रही है। और इस आग को फैलाने में एक किरदार ये पंजाब हुकूमत का है, तो एक और अहम किरदार है चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का, और उनकी इनकंसिस्टेंट जो ये इंटरप्रिटेशन है आर्टिकल 63 ए की, जो डिस्क्वालिफिकेशन कानूनदान की, या जो आपके लेजिस्लेटर्स हैं उनकी डिस्क्वालिफिकेशन से डील करती है। तो ये अब एक मजाक बन के रह गया है, क्योंकि अब जो हमने सुप्रीम कोर्ट में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, मेरे ख्याल से कोई भी मुनासिब आदमी, मुनासिब शख्स इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, या इस तरह इसको देख के ये नहीं कह सकता कि यार ये क्या सही हो रहा है ये। मगर अगर आपको इस बात का अभी भी अंदाजा नहीं हुआ कि आप मुनासिब लोगों से डील नहीं कर रहे, आप बहुत ही बिके हुए, घिनौने, पागल, नफसियाती लोगों से डील कर रहे हैं। और इस फ्रस्ट्रेशन को आज एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली जफर ने तरजीह दी, उठाया, और लतीफ खोसा साहब ने भी बात की कि क्या हो रहा है इस बेंच के साथ, और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या तमाशा बनाया दिया है इस पूरे इदारे को, इस पूरे मुल्क को एक्चुअली बनाने में फाइज ईसा, फ्रॉड ईसा का बहुत बड़ा किरदार है। ये फ्रॉड अब सबके सामने खुल के आ गया है, मगर ये फ्रॉड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।
کہ کل آپ سنیں بحث. انشاءاللہ امید یہی ہے کہ جج صاحبان اس بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیں گے اور جو آئین اور قانون کے مطابق ہے جس طرح سپریم کورٹ کو چلنا چاہیے اس کے مطابق پھر فردر پروسیڈنگز ہوں گی. وہ گرے ایریا سمجھ لیں، اس کا کوئی جو ہے قانون اور آئین میں جواز نہیں ہے. 3 بندوں نے جو ہے یہ کرنا ہے. منصور علی شاہ صاحب اگر اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ 3 رکنی نہیں ہے. یعنی اگر آرڈیننس کو بھی دیکھیں تو چیف جسٹس، سینئر پیونی جج یعنی منصور علی شاہ صاحب، اور تیسرا جج نامینیٹڈ بائی دا چیف جسٹس. پہلے تو یہ چیف جسٹس صاحب سے بھی پوچھیں کہ بھائی آپ نے سینیورٹی وائز اگر منیب اختر صاحب آپ کو پسند نہیں تھے تو پھر آپ جسٹس یا آفریدی آگے نیچے آتے ہیں وہ سینیورٹی میں، تو پھر ان کو رکھتے. تو اس کے اوپر یہ احمد فرحاد ایک وہ ہیں آپ کے شاعر، وہ کہتے ہیں کہ ٹھنڈی لاش بدبو کر رہی ہے، کوئی آ کے دفنا دے. تو قاضی فائز عیسیٰ کے جو چیف جسٹس ٹینیور کی لاش ہے اس میں اب محض 25 دن رہتے ہیں اس کو دفنانے میں. یا اس لاش کو دفنا دو یا وہ لاش تمہیں دفنا دے گی، اور کوئی آپشن نہیں ہے. اور اس لاش کو دفنانے میں ریزسٹنس یا اس لاش کا اس زومبی کا کون ساتھ دے رہا ہے؟ اس زومبی اپوکلپس کی بات کرتے تھے نا، زومبی اپوکلپس لوگوں سے نہیں آیا، زومبی اپوکلپس اوپر سے آیا. جب قیادت زومبی بن گئی، انفیکٹ ہو گئی اور پھر لوگوں کو کھانے کے لیے نکلی، اس قیادت کی لیڈ کر رہے تھے ہمارے اپنے بلاول بھٹو زرداری صاحب. اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، چاہے قاضی فائز عیسیٰ ہوں، چاہے منصور علی شاہ صاحب ہوں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے سربراہ، ہمیں مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ آنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو پیچھے ابو بیٹھے ہیں ڈیڈی ڈیئرسٹ، وہ ڈیڈی نہیں جو ایوان صدر میں بیٹھے ہیں، وہ ڈیڈی جو ایوان صدر کے اپوزٹ شہر میں بیٹھے ہیں، وہ ڈیڈی کہہ رہے ہیں کہ اس کو جلدی کرنا ہے. اور اب مگر بلاول بھٹو زرداری صاحب تھوڑا ڈامک ڈول کر رہے ہیں. ڈیسپریٹ ٹائم آ گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی اگر آپ نے سال کے اندر تک کر دیا، یہ آپ نے امینڈمنٹ آپ نے پاس کروا دیا تو پرائم منسٹر آپ ہوں گے. اور آپ ویسے ایک پالش ورژن ہے ہمارے یہ روزانہ ابھی جو سپیچ دیا آپ کی پرائم منسٹر شہباز شریف نے، اس کے بعد تو یہ جی ایچ کیو کے اندر بات طے ہو کے رہ گئی ہے ذرائع سے کہ بلاول بھٹو ہی ایک آپشن بچا ہے، کیونکہ وہ تو ایک نیشنل کلیمٹی، ایک ڈیزاسٹر ہے، انٹرنیشنل ڈیزاسٹر ہے جو بندہ آپ نے بھیجا تھا اقوام متحدہ، بوٹ پالیسی. اور جو وہ رٹا وہ کہہ رہا تھا دل میں کیا درد میں کیا. بھائی یہ پٹوار خانے کے اندر کوئی اجلاس نہیں ہو رہا، یہ اقوام متحدہ کا اجلاس تھا، اور اب آپ ایک لافنگ سٹاک بن گئے ہیں. اور جو آپ کے لاکھ لوگوں نے وہ سٹریم آپ کے مطابق دیکھی نا، 1,20,000 نے جس نے بھی، تو اب آپ خیر اینی ویز شبانہ روز کا پٹا جسے کٹ رہا ہے تو بلو کو اپنا پٹا نظر آ رہا ہے، بلاول بھٹو زرداری کو اپنا پٹا نظر آ رہا ہے. کوئی اعتراض نہیں ہوگا کہ ان میں سے جو بھی آئے اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں بیٹھے، I have no issue. پارلیمان پہ مسلسل حملہ آور رہا ہے یہ ادارہ. آزادی ریاست ہوگی، ماں کی طرح ریاست ہوگی، ماں کی طرح ریاست بن گیا باپ کی طرح. اور اس میں بڑا بڑا ہاتھ چیف جسٹس افتخار چودھری کی عدالت کی مائنڈ سیٹ ہے. آپ کوئی فیصلہ دے، آپ کسی وزیر اعظم کو نکالے. تو یہ تھے بلاول بھٹو زرداری، یہ بلوچستان کے اندر تھے، یہ کوئٹہ بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے رابطہ کر رہے تھے. مگر مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی اسپیچ کے بعد جو انہوں نے عسکری نوٹس سے پڑھ کے جو سنائی تھی، اس کے بعد بلوچستان کے اندر جو ان کے بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ہیڈ ہیں، ان کا کیا جواب آیا اس کو بھی سن لیں. اگر آپ سویلین کو ملٹری عدالتوں کے سامنے پیش کرنے کے اور اس کے سامنے ٹرائل کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے نانا نے جو آئین جو کانسٹیٹیوشن ہمیں دیا، جو ہمارے اور پورے پاکستان کے سر کا تاج ہے، اس میں شامل آرٹیکل 10A کو معطل کر دے، بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ 8 سے لے کر 28 تک جتنے انسانی بنیادی حقوق ہیں اس کو معطل اسمبلی کر دے تو کسی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے. جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ آپ کے احتجاج بلائے ہیں 1 کو 2 کو، پورے ہفتے ہی اب یہ جو احتجاج کی لہر چلے گی اس پنجاب کے اندر، سندھ کے اندر، بلوچستان میں، کے پی کے اندر، تو وہاں پہ اس کے رسپانس میں ایٹ لیسٹ پنجاب حکومت نے سیکشن 144 امپوز کر دیا ہے فیصل آباد، بھاولپور اور میاں والی میں، اور ہر پبلک گیدرنگ کے اوپر.
تو ایک طرف یہ لوگ تشدد کر رہے ہیں اندھوں کے اوپر, نابینا لوگوں کے اوپر, دوسری جانب یہ اب سیکشن 144 امپوز کر رہے ہیں 1 اکتوبر 1 اکتوبر سے لے کر, یعنی آج کے روز, شبانہ روز, آج کا روز سے لے کر 3 اکتوبر تک یہ سب چیزیں امپوز کریں گے. سوری, آج کا روز تو گزر گیا ہے, یہ 2 اکتوبر 3 اکتوبر, مگر انہوں نے امپوز کی ہوئی تھی 1 اکتوبر کل سے, اور اب پنجاب حکومت لگ رہا ہے کہ بیک فٹ پہ آ گئی ہے. اچھا, یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم سب سوشل میڈیا کی باتیں کر رہے ہیں یہاں پہ, تو سوشل میڈیا کے اوپر اب دوبارہ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے جو یہ آرمی کے فارغ شدہ میجر جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب ہیں, انہوں نے اپنی ڈیسیجن کلیریفائی کی ہے یہ ایکس کی جو بیننگ چل رہی ہے اس کے اوپر, اور کہا ہے کہ بھائی یہ تو پورا فیڈرل حکومت کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی جب ہمیں حکومت دے گی ڈائریکٹو تو ہم کھول دیں گے. حکومت سے مراد فیڈرل گورنمنٹ, حکومت وقت ملٹری جنتا نہیں جس کا یہ حصہ ہے, یہ حکومت کی بات کر رہے ہیں. اور یہ اپنے آپ کو کمپیئر کریں کہ جی تو ہندوستان کے اندر انٹرنیٹ 116 ہوئے تھے اور پاکستان کے اندر تو صرف 7 انٹرنیٹ یعنی شٹ ڈاؤنز ہوئے تھے. تو آپ دیکھیں پاکستان کتنا اچھا کر رہا ہے کمپیریٹیولی. کیا پاکستان اچھا کر رہا ہے کمپیریٹیولی؟ انفلیشن بھی نیچے آ گئی ہے. کیا آپ اچھا کر رہے ہیں کمپیریٹیولی؟ بتائیں مجھے کامنٹ سیکشن کے اندر. کیا آپ نکلیں گے احتجاج کے لیے؟ اس کا ہی بتائیں کامنٹ سیکشن کے اندر. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. گفتگو جاری رکھیں گے اگلی بار تک. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں ہمیشہ شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.